محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کو نافذ کرنے، پھیلانے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ کرنے میں سب سے بڑا کردار حضرات صحابہ کرام کا ہے اور حضرات خلفائے راشدین کا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر سے لے کر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک، یہ جو چار خلفائے راشدہ ہیں جو امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے دور میں اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ میں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بات شروع کی تھی حضرت عمر کے دور سے۔ آپ نے پچھلے چند بیانات میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سنا، ان کی خدمات سنی اور ان کے زمانے میں کیسی کیسی سازشیں کی گئیں وہ بھی آپ نے سنا، اور ان سازشوں کا امت کو کیا نقصان ہوا وہ بھی بات آپ کے سامنے آئی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور جن حالات سے ابھی امت گزر رہی ہے ان کو سمجھنے کے لیے اور اس کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ایک خارجی کے ہاتھوں۔ خارجی کون لوگ تھے؟ جو شروع میں تو حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں یہ ہوا کہ اب جنگ روک دی جائے، بند کر دی جائے، بہت خون بہہ گیا، تو ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس حد تک پہنچ گئے کہ حضرت علی اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو ہی کافر کہہ دیا، اور خالی کافر نہیں کہا، واجب القتل، یعنی جن کا قتل کرنا واجب ہو انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تب سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ہجرت فرمائی نبوت کے 13ویں سال میں، یعنی اپنی ایج کے 53ویں سال میں۔ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، 63 سال کی عمر میں آپ پردہ فرما گئے۔ تو حضور کی زندگی کے 53ویں سال سے ہمارا سن ہجری شروع ہو رہا ہے، اور 40 ہجری کو حضرت علی کی شہادت ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں۔
یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے 30 سال تک خلافت راشدہ ہے۔ کئے سال تک؟ 30 سال تک۔ یہ 4 جو خلفاء ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، آپ کی تجہیز و تدفین کے بعد، آپ کے بڑے بیٹے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ حضرت حسن یہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، لیکن تینوں بچپنے میں وفات پا گئے۔ عام طور پہ انسان کی نسل چلتی ہے لڑکے کے ذریعے، باپ، بیٹا، پھر اس کی اولادیں، پھر بیٹا، پھر اس کی اولادیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی ہے بیٹی سے، حضرت فاطمہ سے۔ تو حضرت حسن یہ حضرت فاطمہ کی پہلی اولاد ہیں۔ چونکہ حضور کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کچھ اس کا بھی اثر تھا، اور ویسے بھی نانا کو اپنے نواسے نواسیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین اور حضرت حسن سے شدید محبت تھی۔ حضرت حسن کی پیدائش ہوئی ہے ہجرت کے 3 سال میں، 3 ہجری کو، مدینہ منورہ میں۔ حضور نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس کے 3 سال کے بعد حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، 15 رمضان کو، رمضان کے مہینے میں۔ آپ کا نام حضرت علی نے حمزہ رکھا۔ حمزہ حضور کے چچا کا نام تھا، حضرت علی کے بھی چچا تھے وہ، کیونکہ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی تو تھے۔ تو حضرت حمزہ یہ حضرت علی کے بھی چچا تھے، تو انہوں نے ان کی نسبت سے حضرت حسن کا نام رکھا حمزہ، اور حضرت حسین کا نام رکھا اپنے بڑے بھائی حضرت جعفر بن طیار کے نام پر جعفر۔ جعفر بن طیار نہیں، جعفر طیار، طیار ان کا لقب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے دونوں کا نام بدل دیا، حضرت حمزہ کا نام رکھا حسن اور جعفر کا نام رکھا حسین۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں نام حسن اور حسین یہ جنت کے نام ہیں، اور اسلام سے پہلے یہ نام کبھی کسی نے نہیں رکھے۔ بڑے انوکھے اور انمول نام ہیں حسن اور حسین۔ آپ کی کنیت رکھی گئی ابو محمد۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ آپ جب ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں جب شخصیات کے نام آئیں گے تو اس میں ایک چیز آتی ہے کنیت، نام، لقب، کنیت۔ تو کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ باپ، بھائی، چچا یا کسی رشتہ دار کی طرف منسوب کر کے کوئی نام رکھ دینا۔ جیسے ابو محمد، محمد کس کا نام ہے؟ نانا کا۔ ابو کے معنی ہوتا ہے باپ، ابو محمد بیٹا، ابو محمد محمد کا باپ۔ لیکن کیا یہ محمد کے باپ ہیں؟ کنیت کے جو اصل معنی ہیں وہ نہیں بولے جاتے ہیں، اس سے کچھ اور معنی مراد لیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کنیت۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتلایا، کبھی اگر شوق پیدا ہو اور پڑھیں تو اس میں بار بار آئے گا فلانے کا نام یہ تھا، لقب یہ تھا، کنیت یہ تھی، تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کنیت کسے کہتے ہیں۔ کسی رشتہ دار کی طرف منسوب کر کے نام رکھ لینا، اور اس کے نام کے جو معنی ہے وہ معنی نہ لے کر کوئی اور معنی مراد لینا۔ اب ظاہر سی بات ہے ابو محمد کے معنی محمد کا باپ تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، کسی کے باپ تو بنے نہیں ہیں۔ تو حضور نے آپ کی کنیت رکھی ابو محمد۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ حضور کے
چھوٹے نواسے ہیں، حضرت حسن بڑے نواسے ہیں، اور حضور کو ان دونوں سے اتنی محبت ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ اب ذرا سوچئے حضور کو کتنی محبت رہی ہوگی حضرت حسن اور حضرت حسین سے، اور آگے کیا فرمایا کہ جو بھی ان سے محبت کرے اے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ محبت کا کیا عالم ہوگا کہ حضور خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے آپ ان سے محبت فرمائیے، بلکہ جو بھی قیامت تک ان سے محبت کرے گا اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ حضور کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی محبت چاہتا ہے اس کو ان دونوں سے محبت ہونی لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے ہیں، ہر چیز میں۔ یہ عالم تھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ ان میں نبی کون ہے، اتنا میچ، ایک ایک ادا دونوں کی میچ کھاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو حضور کی اداؤں میں ایسا رنگ لیا تھا کہ فرق کرنا مشکل تھا نئے آدمی کے لیے کہ دونوں میں پیغمبر کون ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت حسن کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، یہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ بلکہ حضور جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ دونوں آ کر کھیلا کرتے تھے۔ حضور سجدے میں کبھی گئے تو پیٹھ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک آ کر آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے جب تک یہ ہٹ نہیں گئے، آپ اٹھے نہیں سجدے سے، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ سوچی کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ تعلق کا اندازہ لگائیے کہ حضور کو کیسا تعلق تھا۔ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن کو بیٹھا رکھا ہے اپنی گود میں، خطبہ دیتے ہوئے، وعظ و نصیحت کرتے ہوئے، اور کبھی بیان کرتے ہوئے مجمع کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی حسن کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر محبت سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا بیٹا، حالانکہ بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں۔ محبت کا اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے کیسی محبت تھی۔ فرما رہے میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ بڑی اہم بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی، کن کی؟ اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آگے میں جس پر آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ تو ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر حضرت حسن کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے محبت سے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حالانکہ حضرت حسن کتنے چھوٹے رہے ہوں گے، ہجرت کے تیسرے سال ان کی پیدائش ہو رہی ہے، اور حضرت ابو بکر حضور کے جو بچپن کے ساتھی،
رشتے میں نانا لگیں گے، بلکہ نانا کیا، حضرت ابو بکر تو حضور کے خسر ہے، تو اس رشتے سے تو پر نانا لگیں گے۔ اور گود میں لے کر کیا فرما رہے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی شکل و صورت تو ہو بہو حضور سے ملتی ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ صورت میں بھی اور سیرت میں بھی، کردار میں بھی، اخلاق میں بھی اور شکل و صورت میں بھی حضرت حسن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کاربن کاپی تھے، بالکل آپ ہو بہو حضور سے ملتے جلتے تھے۔ اب بغل میں حضرت علی بھی کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی شکل آپ کے نانا سے ملتی ہے، آپ کے والد سے نہیں ملتی۔ اور حضرت علی بغل میں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ تعلق کا عالم دیکھیے، محبت کا عالم دیکھیے کہ کیا محبت ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کو، حضرات شیخین کو، حضرت ابو بکر و عمر کو ان سے محبت نہیں تھی، ان کے عقل پر سوائے ماتم کے اور کچھ کیا جا سکتا ہے؟ تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ابو بکر و عمر عثمان کو ان سے محبت نہیں تھی، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے وظیفوں کا نظام بنایا۔ میں نے آپ کو حضرت عمر کے دور میں بتلایا تھا، حضرت عمر کی تاریخ میں، کہ بہت ساری چیزیں حضرت عمر نے شروع کی، تنخواہیں شروع کی، وظیفے شروع کیے، غریبوں کے وظیفے، بچوں کے وظیفے، حاملہ خواتین کے وظیفے، ضعیفوں کے وظیفے، الگ الگ سرکاری خزانے سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ان میں جو صحابہ غزوہ بدر میں شامل تھے، جو شرکائے بدر تھے، ان کا وظیفہ سب سے زیادہ تھا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، اور صحابہ میں بھی جو ترتیب ہے فضیلت کی، اس میں عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر آتے ہیں 313، یہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سب سے زیادہ وظیفہ شرکائے بدر کا، اصحاب بدر کا طے کیا کہ ان کو سب سے زیادہ وظیفہ ملے گا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن محبت کا، احترام کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر نے حضرت حسن کا وظیفہ شرکائے بدر کے برابر طے کیا کہ جتنا وظیفہ اصحاب بدر کو ملے گا اتنا ہی حضرت حسن اور حضرت حسین کو ملے گا، جبکہ اس وقت یہ دونوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور حضرت عمر کا جو دیوان تھا، رجسٹر دیوان، جس میں ترتیب لکھی جاتی تھی کس کو کتنا وظیفہ دیا جائے گا، سرکاری رجسٹر جو ریکارڈ ہوتا تھا سرکاری، محبت کا اور اہمیت کا حضرت عمر کی نظر میں ان کی کیا اہمیت تھی اہل بیت کی، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اس سرکاری دیوان میں سب سے پہلا نام تھا حضرت عباس کا، حضور کے چچا، اہل بیت میں سے۔ دوسرا نام تھا حضرت علی کا، تیسرا نام تھا حضرت حسن کا، جبکہ بے شمار صحابہ کرام موجود ہیں، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے حضرت حسن سے زیادہ بڑے اور حضرت حسن سے زیادہ فضیلت والے صحابہ موجود ہیں۔ لیکن چونکہ حضور سے محبت تھی، حضور سے ایسا تعلق تھا کہ حضور کو جس سے محبت تھی اس سے ایسی محبت ہونا لازمی تھی۔ حضور جن کو اپنا بیٹا کہیں اور حضور جن کے بارے میں یہ دعائیں فرمائیں کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، تو حضرت عمر کی محبت کا یہ عالم تھا کہ رجسٹر میں پہلا نام حضرت عباس کا، اہل بیت میں سے ہے، دوسرا نام حضرت علی کا، اہل بیت میں سے ہے، تیسرا نام حضرت حسن کا، اہل بیت میں سے ہے۔ اب کوئی کہے کہ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی تو اس کے کیا کہا جا سکتا ہے، اس کے کیا جواب دیا جائے اس کو؟ ساری چیزیں تو روشن سورج کی طرح موجود ہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہ ہو تو الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔
ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت فاطمہ یہ حضور کے پاس حاضر ہوئیں ان دونوں کو لے کر، اور حضور سے کہا کہ آپ اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ عطا فرمائیے تبرک کے طور پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن یہ میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، مال و دولت کا وارث نہیں بنایا۔ کیا فرمایا؟ حضور کو تو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا نا، اللہ نے آپ کو ہیبت اور رعب بھی دیا تھا۔ لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں دشمن جب سامنے ہوتا تھا تو صرف حضور کے نام سے دشمن کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، لرز جاتا تھا، ایسا رعب دیا تھا اور ایسی طاقت دی تھی کہ عرب کے جو مشہور پہلوان ہوتے تھے، آج کے پہلوان نہیں، اس زمانے کے پہلوان، 40 پہلوانوں سے زیادہ حضور کو طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ یہ حضرت حسین کی جرتی تو تھی کہ آپ نے ایک چیز کو سمجھا کہ یہ غلط ہے، دیگر لوگ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہ، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں جس چیز کو غلط سمجھ رہا ہوں میں اس سے سمجھوتا نہیں کروں گا، اور اکیلے اپنی فیملی کو لے کر نکلے کہ نہیں نکلے۔ یہ جرأت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ دونوں سے بڑی محبت تھی اور بڑا اکرام فرماتے تھے، اور ان لوگوں کو اتنی محبت تھی کہ جب حضرت عثمان کے گھر پر حملہ ہوا تو حضرت علی نے پہرے داری پر حضرت حسن کو کھڑا کیا کہ تم جا کے پہرا دو، اور حضرت حسن اس پہرا دینے میں زخمی ہو گئے، آپ کو چوٹیں آئی ہیں، اور ایسا مضبوط پہرا دیا ہے کہ جدھر سے حضرت حسن پہرا دے رہے تھے باغی ادھر سے نہیں جا پائے، دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گئے، زخمی ہو گئے، چوٹیں کھائیں، لیکن جانے نہیں دیا دشمنوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے بڑی خدمات انجام دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر نکل رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ ایک لشکر لے کر نکل رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ ہوگی، دشمن خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا بیٹا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے بیچ میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ بس بہت خون بہہ چکا مسلمانوں کا، اب میرے نانا کے نام لیواؤں کا خون نہیں بہے گا، میں حسن ابن علی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر رہا ہوں۔ پوری امت کو چاہیے کہ امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جو لوگ حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام لیوا ہیں، جو لوگ حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اگر وہ حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تو یہ محبت ادھوری ہے، پھر ہم حضرت حسن کے نام لیوا نہیں ہو سکتے۔ آپ لاکھ تاریخ بیان کریں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، یقیناً حضرت علی کا مقام و مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، تمام امت میں چوتھے سب سے افضل صحابی ہیں، سب سے افضل انسان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ان سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن دونوں صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ امت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ صحیح اور وہ غلط۔
ہمارے لیے تو دونوں صحیح ہیں، صحیح غلط کا فیصلے کا اختیار تو ان کو ہے۔ حضرت علی کہیں کہ معاویہ غلط ہیں، انہیں اختیار ہے، دیگر صحابہ کہیں کہ معاویہ غلط ہیں، انہیں اختیار ہے، ان کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، ہمیں آپ کو اختیار نہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے دونوں کی محبت، دونوں کی عظمت، دونوں کو سچا ماننا، دونوں کو حق پر ماننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھیے گا، اکیلے بیعت کرتے، اپنی ذات تک بیعت کرتے اور خدا نہ خواستہ حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے تو کس کا نقصان ہوتا؟ صرف حضرت حسن کا نقصان ہوتا۔ لیکن حضرت حسن پوری امت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، تو نعوذ باللہ یہ حضرت حسن پر الزام نہیں ہے کہ پوری امت اور پورا دین اس معاویہ کے حوالے کر دیا، نعوذ باللہ، جن کی نیت خراب تھی۔ سب سے بڑا مجرم کون کہلائے گا؟ نعوذ باللہ۔ یہ حضرت حسن سے محبت ہے یا حضرت حسن سے دشمنی ہے کہ تم ان کو مجرم بنا کر پیش کر رہے ہو؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو دنیا کو؟ دھوکہ دے رہے ہو ان کا نام لے کر۔ اب امت دھوکے میں آنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں چڑھتے سورج کی طرح صاف صاف موجود ہیں، سارے واقعات، ساری تاریخیں موجود ہیں، ساری روایات موجود ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی کا نام لے کر اگر ہمیں دھوکہ دے جائے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، اس میں روایات کا اور ان صحابہ کرام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہوگی تو پھر اسلام پھر ترقی کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ غیروں سے ہوئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں ساری جنگیں آپس میں ہوئی ہیں، صرف خوارج کو چھوڑ کر۔ خارجیوں سے جو جنگ ہوئی ہے ان کے بارے میں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ یہ ثواب کا سبب تھی، کیونکہ انہوں نے تو بالکل بغاوت کر دی تھی، حضرت علی کو کافر کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی کے زمانے میں 5 سال، یہ غیروں سے نہیں ہوئی ہیں، صرف مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہیں۔ جن دشمنوں نے سازش کر کے یہ حالات پیدا کیے کہ غیروں کے مقابلے میں مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جب وہ دن آیا کہ مسلمان پھر ایک ہو رہے ہیں، پھر مسلمان ایک ساتھ ترقی کریں گے اور اسلام کا پرچم ایک ساتھ لہرائے گا، پھر مسلمان آپس میں ایک ہو کر دشمن کے خلاف لڑائی لڑیں گے، تو بھلا ان کو یہ چیز ہضم ہو سکتی تھی؟ بہت کوشش کی کہ یہ صلح نہ ہو پائے، یہ مصالحت نہ ہو پائے، حضرت حسن اور معاویہ میں دوستی نہ ہو پائے۔ ہمارے تو پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے، ہمارے تو گھر کا چولہا ہی بجھ جائے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ اور اتنی محنت جو حضرت عمر کے زمانے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عمر کو شہید کیا، عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم جہاں چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ حضرت حسن کو بھی کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، آپ کو ایسا شدید زہر دیا گیا کہ ایک موقع پر آپ جب حمام سے باہر نکلے کافی دیر میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بڑا شدید زہر دیا گیا، اتنا شدید زہر تھا کہ کلی قے کرتے وقت جگر کا ایک ٹکڑا گر گیا کٹ کے۔ آپ نے فرمایا میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، اور آپ نے اس کا بھی اشارہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زہر کس کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن آپ نے کسی کو بتلایا نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اگر میرا شک صحیح ہوگا تو اللہ نپٹے گا، اور اگر میرا شک غلط ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے قصور کی گردن ناپی جائے۔ نہیں بتلایا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں جو اشارے ملتے ہیں یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے جو یہ صلح نہیں چاہتے تھے، اور حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی صلح سے جن کو سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی مدت خلافت تقریباً 5.5 یا 5 مہینے رہی یا 6 مہینے رہی۔
پھر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، اور تقریباً 22 سال حضرت امیر معاویہ نے جو خلافت کی ہے، آپ کا جو دور ہے وہ صرف ترقی کا دور ہے، اس میں کسی بھی موقع پر اہل اسلام کو تنزلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی رحلت، پھر یزید کا خلیفہ بننا، پھر واقعہ کربلا، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کیا جائے۔